صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حامل مقام قطبیت حضرت جاں باز قلندر رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا اسم گرامی کمال الدین ہے. امام عبد الرحمن کے نام سے آپ مشہور ہیں اور جاں باز قلندر آپ کا لقب ہے. حضرت شاہ محی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ والدہ حضرت قطب جہاں امام عبد الرحمن اپنے زمانے کی رابعہ تھیں اور ولیہ سیدہ تھیں. یہ سیدہ بی بی خاندان سادات کنتور سے تھیں. حضرت جاں باز قلندر 861 ہجری میں بی بی سیدہ کے بطن سے پیدا ہوئے. وہ زمانہ سلطان بہلول لودھی شاہ دہلی کا تھا. حضرت جاں باز قلندر کے والد بزرگوار حضرت علاء الدین عباسی اپنے وقت کے قطب تھے. ایک روز ان کی زبان سے نکلا کہ میری اولاد میں قطب جہاں پیدا ہوگا. اس وقت ان کی بیوی کی عمر 45 سال تھی. انہوں نے سوچا کہ شاید یہ دوسرا نکاح کریں گے، لیکن آپ نے ان کے دل کو جان لیا اور فرمایا بیوی اطمینان رکھو، قطب جہاں جو میری اولاد میں ہوگا وہ تمہارے ہی بطن سے پیدا ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب حضرت قطب جہاں جاں باز قلندر پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کے وقت و کثرت انوار و برکات کا نزول ہوا. جب آپ کی عمر 5 برس کے قریب ہوئی تو آپ کے والد شیخ وقت علاء الدین صاحب نے بسم اللہ کی تقریب کی. رب تبارک و تعالی نے جاں باز قلندر کو ایسا ذہن عنایت فرمایا تھا کہ بہت جلد آپ نے قواعد کی کتاب ختم کر کے قرآن شریف ختم کر دیا. غرض کے 14 سال کی عمر میں آپ عالم اسلام پر ایک بڑے عالم بن کر ابھرے. اس کے بعد علم باطن کی طرف متوجہ ہوئے اور سہروردیہ خاندان کی نسبت اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی. 45 سال تک اپنے والد صاحب کے سامنے درس و تدریس میں مشغول رہے اور فتوے لکھتے رہے. غرض یہ کہ آپ کی ذات سے دین متین کو بہت رونق ہوئی. خصوصاً قصبہ لاہر پور میں علم کا خوب چرچا ہوا. حضرت شاہ علاء الدین صاحب نے تمام ظاہری و باطنی فیضان اور درس و تدریس سب آپ کے سپرد کر دیا. حضرت قطب جہاں کا سلسلہ سہروردیہ 7 واسطوں سے حضرت شیخ شیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے. آپ کے والد بزرگوار نے آخری عمر میں ارشاد فرمایا کہ اے عبد الرحمن، تجھ کو عام امر سے مرتبہ قطبیت عنایت ہونے والا ہے اور تجھ سے علاوہ اس کے دوسرا خاندان روشن ہونے والا ہے، لہٰذا اس کا ایک وقت مقرر ہے. غرض حضرت قطب جہاں اپنے والد کے وصال کے بعد 50 سال کی عمر میں سلطان سکندر لودھی کے وقت میں دہلی گئے اور وہاں ملا الہداد کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ اس زمانے میں مشہور اور نامور علماء میں سے تھے. جب انہوں نے جاں باز کو دیکھا کہ یہ تو جامع علوم نقلی و عقلی ہیں تو مدرسے میں آپ کو مقرر فرما دیا اور تمام طلباء کو آپ کے سپرد کر دیا. غرض آپ کی لیاقت کا اس قدر شہرہ ہوا کہ آپ بھی مثل الہداد مشہور ہو گئے. یہاں تک کہ بادشاہ کے مقرب ہو گئے. بعض کہتے ہیں کہ سکندر لودھی نے امامت آپ کے متعلق کی اور بعض کہتے ہیں کہ ہمایوں بادشاہ نے اپنا آپ کو امام بنایا اور 5 وقت آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا. ان دونوں روایتوں کی تطبیق شیخ محی قلندر نے اس طرح فرمائی ہے کہ بادشاہ ہمایوں کو معلوم ہوا کہ حضرت قطب جہاں سکندر لودھی کے امام تھے. ہمایوں بادشاہ نے ان کو طلب کیا. اسی وقت سے آپ کا لقب امام دانش مند ہو گیا. 12 برس حضرت جاں باز قلندر دہلی میں رہے. پھر آپ کو اپنی والدہ صاحبہ کی قدم بوسی کا خیال آیا. بادشاہ کی خدمت میں اس کو ظاہر کیا. بادشاہ نے چند تحفے دے کر باعزاز تمام آپ کو رخصت کیا. یوں تو حضرت جاں باز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تمام سلاسل کے جامع تھے، چنانچہ سلسلہ قلندریہ کے آپ رکن اعظم تھے اور آپ کو تمام سلاسل میں اجازت و خلافت کا حق حاصل تھا. آپ نے قلندریہ سلسلہ کو فروغ دیا. آپ کو جن سلاسل میں اجازت و خلافت کا حق حاصل تھا ان میں سلسلہ مداریہ بھی ہے.
چونکہ حضرت جانباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ سے اویسیہ طریقے سے بھی فیض حاصل تھا، چنانچہ آپ کی رحلت کا وقت آیا تو سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہم تمہارے آخرت کے مکان کے لیے ایک جگہ خط کھینچ دیتے ہیں، یہیں تم اپنی قبر بنوانا۔ صبح کو جب اٹھے تو دیکھا کہ جہاں قطب المدار نے خط کھینچا تھا وہاں نشان بنا ہوا ہے۔ پھر آپ نے سرکار قطب المدار کی ارشاد کے مطابق اسی جگہ مزار بننے کے لیے مریدوں کو ہدایت فرما دی۔ اس طرح خاندان مداری کے حضرات ہمیشہ آپ کے عرس میں شرکت فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ محی قلندر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قطب جہاں کے عرس میں چند مداری طریقے کے لوگ حاضر ہوئے، ان میں بعض کی ظاہری حالت خراب تھی، مجھے ناگوار گزرا تو میں نے ان کو نکلوا دیا۔ رات میں خواب میں سرکار قطب المدار کو دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ تم نے ہمارے دیوانوں کی ظاہری حالت کو دیکھا اور میرا خیال نہ کیا۔ فوراً حضرت شاہ محی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بلا کر لائے اور جو ان کا معمول تھا ان کو دے کر رخصت کیا۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جانباز قلندر سے بہت انس و محبت فرماتے تھے۔ حضرت جانباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 115 سال کی ہوئی تو وہیں آپ نے 976 ہجری میں اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ 976 ہجری میں اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔